اللہ پاک تو آپ کے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا آپ کو نہ تو کبھی گمان ہوتا ہے اور نہ کبھی آپ نے اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر آپ کی مسلسل دعاؤں کی دستک ہو۔ بس صبر رکھیں اور انتظار کریں، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لے گا۔ خواہشات کا وزن جتنا کم ہوگا، انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ بعض لوگ اچھی بات بھی اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کہ ماننے کو دل ہی نہیں کرتا۔ الفاظ میں نرمی اور اچھا اخلاق ہی انسان کو بدل سکتا ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور دل روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میری روح کی آسودگی ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں۔ وہ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیارات ہیں۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگ محبت کے سرسبز باغ دکھا کر آپ کو جدائی کے ویرانوں میں تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں آپ کے ٹوٹنے سے لے کر بکھرنے تک کی آوازیں کسی کو سنائی تک نہیں دیتی ہیں۔ امید لگائے رکھنا، یقین بنائے رکھنا، آنے والا کل تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے قابل ہوتے ہیں۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔